ہندوستان میں دین اسلام کی تبلیغ میں صوفیاء کرام کا بنیادی کردار رہا۔ سلطنت مغلیہ کے 5ویں شہنشاہ شاہ جہاں کے عہد میں سید بدر الدین گیلانی بزرگ گزرے ہیں۔ یہ بزرگ لاہور میں دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ خدا پرستی اور انسان دوستی ان کی پہچان تھی۔ لاہور میں اسلام کی تبلیغ اور اس کی ترویج کے لیے سید بدر الدین گیلانی نے جد و جہد کی۔ جب 1650 میں ان کی وفات ہوئی تو ان کی قبر پر ایک عالی شان گنبد بنایا گیا۔ ان کی قبر گورنر ہاؤس کی مرکزی عمارت کے تہہ خانے میں اب بھی موجود ہے۔ 1799 میں جب رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا تو شہر کی متعدد تاریخی عمارات اور مقبروں کو بھی ختم کیا گیا۔ رنجیت سنگھ کے عہد میں ہی شہر کے پہلوانوں نے اس گنبد کے قریب کشتی لڑنے کا اکھاڑا بنایا۔ گویا یہ کشتی والا گنبد مشہور ہو گیا۔ رنجیت سنگھ کے دربان جمیندار خوشحال سنگھ کے ماتحت فوج کی چھاونی اس مقبرے کے پاس کے قریب میدان میں بنائی گئی تو جمیندار سنگھ نے اس گنبد کی عمارت گرا دی اور اس کے قریب ایک کوٹھی تعمیر کر کے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ یہ وہی جمیندار ہیں جن کی شاہی قلعے کے قریب اندرون لاہور میں حویلی تھی اور جہاں اب فاطمہ جناح کالج چونا منڈی قائم ہے۔ 1849 میں برطانوی سامراج نے پنجاب کے 10 سالہ سکھ حکمران مہاراجہ دلیپ سنگھ کے ساتھ معاہدہ کر کے لاہور پر قبضہ کر لیا اور شاہی خزانے بھی اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ گویا پنجاب بھی برٹش راج کے ماتحت چلا گیا۔ شاہی قلعہ لاہور پر برطانوی سرکار نے اپنی سلطنت کا جھنڈا لہرا دیا۔ گورنر ہاؤس کی اس کوٹھی میں انگریز ڈپٹی کمشنر مسٹر بورنگ قیام پذیر ہوئے۔ پھر پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر رابرٹ مونٹگومری نے یہیں سکونت اختیار کی۔ پنجاب پر برطانوی قبضے سے قبل یہ کوٹھی راجہ تیجا سنگھ کی ملکیت ہو گئی تھی جو جمیندار سنگھ کے رشتے میں بھتیجے تھے۔ سیالکوٹ میں راجہ تیجا سنگھ کی عملداری تھی جبکہ سیالکوٹ میں موجود دیوان حاکم رائے کی حویلی پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ چنانچہ گورنر پنجاب رابرٹ مونٹگومری نے اس کوٹھی سے متعلق برٹش حکومت کو یہ تجویز دی کہ اسے حکومت کی تحویل میں لے کر راجہ تیجا سنگھ کو اس کوٹھی کا معاوضہ دیا جائے یا سیالکوٹ میں موجود دیوان حاکم رائے کی حویلی کو انگریز سرکار تیجا سنگھ کے حوالے کر دے۔ برٹش سرکار نے یہی فیصلہ کیا۔ گویا سید بدر الدین گیلانی کے مقبرے کے گرد بنی یہ کوٹھی برطانوی سرکار کی ملکیت ہو گئی اور اسے گورنمنٹ ہاؤس لاہور کا درجہ دے دیا گیا اور یہ لیفٹیننٹ گورنر پنجاب کی رہائش گاہ قرار پائی۔ اس سرکاری رہائش گاہ کو 1920 میں گورنمنٹ ہاؤس سے بدل کر گورنر ہاؤس لاہور کر دیا گیا جو اب 700 کنال اراضی پر پھیلا ہے۔ انگریز راج میں گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں رقص و سرود کی محفلیں منعقد کی جاتی تھیں۔ اب اسی ہال میں رقص و جام کے بغیر ہی سرکاری تقریبات انعقاد پذیر ہوتی ہیں۔ گورنر ہاؤس لاہور میں برطانوی سرکار کی سرپرستی میں پہلا قومی مشاعرہ منعقد ہوا جس کی صدارت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کی۔ اس مشاعرے میں انگریز راج اور ملکہ برطانیہ کی شان میں قصیدے پڑھے گئے۔ انگریزوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے علامہ اقبال کو 1 جنوری 1923 میں سر کا خطاب ملا تو ایک دم ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اگرچہ یہ خطاب انگریز وفاداری کے عوض نہیں ملا لیکن پورے ہندوستان سے اس کا رد عمل آیا جس پر اس وقت مولانا ظفر علی خان کی ادارت میں چلنے والے زمیندار اخبار میں عبد المجید سالک نے علامہ اقبال کے خلاف نظم لکھ ڈالی۔ لو مدرسہ علم ہوا قصر حکومت، افسوس کہ سر ہو گئے اقبال۔ پہلے تو مسلمانوں کے سر ہوتے تھے اکثر، تنگ آ کے اب انگریز کے سر ہو گئے اقبال۔ کہتا تھا کل ٹھنڈی سڑک پر کوئی گستاخ، سرکار کی دہلیز پہ سر ہو گئے اقبال۔ سر ہو گیا ترکوں کی شجاعت سے سمرنا، سرکار کی تدبیر سے سر ہو گئے اقبال۔ لاہور کی تاریخ پر 2 کتابوں کو مستند سمجھا جاتا ہے۔ ایک کتاب کے مصنف لاہور کے نامور انجینئر کنہیا لال ہیں۔ یہ کتاب 1886 میں پہلی بار شائع ہوئی جبکہ دوسری کتاب سید محمد لطیف نے لکھی جسے 1892 میں شائع کیا گیا۔ ان دونوں کتابوں میں گورنر ہاؤس سے متعلق وہ تاریخ درج نہیں ہے جو آج سرکاری سطح پر بتائی جاتی ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور سے متعلق 2 تاریخی غلطیاں عمومی رائے میں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ راجہ تیجا سنگھ کو 2500 روپے ادا کر کے انگریز سرکار نے یہ کوٹھی خریدی، تاہم
इसका कोई मुस्तरद तारीखी हवाला मौजूद नहीं है। हालांकि इस कोठी के कब्जे के इवज हवेली दीवान हाकिम राय का कब्जा अंग्रेजों ने छोड़ा था, जिसकी तफसील हम बता चुके हैं। दूसरी गलती ये है कि गवर्नर हाउस में मौजूद मकबरा अकबर बादशाह के कजन मोहम्मद कासिम खान का है। उसका भी कोई मुस्तरद तारीखी हवाला मौजूद नहीं है। हालांकि इस कोठी के कब्जे के इवज हवेली दीवान हाकिम राय का कब्जा अंग्रेजों ने छोड़ा था, जिसकी तफसील हम बता चुके हैं। दूसरी गलती ये है कि गवर्नर हाउस में मौजूद मकबरा अकबर बादशाह के कजन मोहम्मद कासिम खान का है। इसका भी कोई मुस्तरद तारीखी हवाला मौजूद नहीं है। हालांकि ये मकबरा सैयद बदरुद्दीन गेलानी का है। गवर्नर हाउस का मौजूदा नक्शा 120 साल पुराना है। गवर्नर हाउस की मरकजी इमारत के मशरकी जानिब जीनादार बनाया गया, जो आज भी नहर के पानी से भरा रहता है। यहाँ के मुलाजमीन की रिहाइश के लिए मकान बनाए गए। मौजूदा गवर्नर पंजाब के मिलिट्री सेक्रेटरी का आलीशान घर भी यहीं कायम है। पाकिस्तान के चारों सूबों के गवर्नर हाउस अगस्त 2018 से जेरे बहस हैं। पीटीआई हुकूमत की जानिब से गवर्नर हाउस को तालीमी इदारों या दर्सगाहों में बदलने के फैसले और फिर अवाम के लिए उन्हें खोलने के बाद गवर्नर हाउस के चर्चे खबरों की जीनत बने और गवर्नर हाउस लाहौर पर मैराथन ट्रांसमिशन हुई कि वजीर आजम इमरान खान ने इसकी दीवारें गिराने और जंगले लगाने का हुक्म सादिर कर दिया है। ये हुक्म जमहूरी से ज्यादा आमिराना सोच का नुमाइंदा था, जिसके खिलाफ अदालत आलिया ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। हकीकत में वफाकी हुकूमत जब अपने ही तैनात करदा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को गवर्नर हाउस खाली करने पर आमादा न कर सकी, तो इसका गुस्सा दीवारें गिराने का हुक्म देकर निकाला गया। हुकूमत को अगर अवामी तालीम से इतनी हमदर्दी है तो फिर गवर्नर हाउस के सामने लॉरेंस हॉल में कायम कायदे-आज़म लाइब्रेरी की तरफ ध्यान कर लें, जहां गर्मियों में सारा दिन बिजली नहीं होती और किताबों की खरीदारी के लिए बजट तक नहीं। माल रोड पर ही वाक़े पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी को देख लें, जहां पर 150 साला तारीखी रिकॉर्ड और नायाब कुतब को दीमक चाट रही है। अगर इससे भी ज्यादा इल्मी हमदर्दी है तो फिर सिविल सेक्रेटेरिएट के कब्जे में मकबरा अनारकली में कायम पंजाब आर्काइव्स पर ही नजर डाल लें, जहां आम तालिबे इल्म का दाखिला ही बंद है और ब्यूरोक्रेसी ने वहां कब्जा कर रखा है। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने से या फिर इस अंग्रेज राज की निशानी को अवाम के लिए हफ्ते में एक दिन खोल देने से ना तो लाहौर की तारीख को महफूज रखा जा सकता है और ना ही अंग्रेज राज में लाहौर के शाही कला और गवर्नर हाउस से चोरी किए गए नवादिरात ब्रिटिश म्यूजियम से वापस लाए जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें 9 आबादियाती अहद के बरतानवी कानूनी निजाम से आजादी हासिल करना होगी।